الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسول وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهداية للاقتداء والاهتداء سلام إلى قيام الساعة من اتبع الهدى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ وقال الله تبارك وتعالى لقد خلقناكم في أحسن صورة أو كما قال الله تبارك وتعالى وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما خلق الله داء إلا خلق له 70 دواء أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقال رسول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم أو كما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج ہم ادارہ تعلیمات شریعہ واکنڈ پاکستان میں اس ماہ دسمبر کے درس حدیث پاک میں اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں انسانی صحت کا جو پروگرام دیا گیا ہے، بیماریوں سے انسانوں کو کیسے بچایا جائے، طب نبوی اس کو آج عنوان دیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے روحانی اور جسمانی دونوں بیماریوں کا طبیب بنا کر بھیجا. تو وہ طب القلوب، وہ دلوں کی بیماریوں کا علاج لے کر آئے، اور دل کی بیماری جان لیوا ہوتی ہے، تو جسم کی بیماریاں ان کا حل بطریق اولا یہاں سے نکل آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو انسانی صحت اور جسمانی صحت کے حوالے سے پوری رہنمائی دی، پورا پروگرام دیا. اس لیے کوئی مسلمان اسلام کے اس پورے پروگرام پر عمل کرے، نظام العمل کو اختیار کرے، تو وہ جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے بیمار نہیں ہو سکتا. مسلمان کو طاقتور ہونا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ یحب المؤمن القوی غیر الضعیف. اللہ تعالیٰ طاقتور مومن کو پسند کرتا ہے، نہ کہ کمزور مومن کو پسند کرتا ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الجذام، اے اللہ میں جذام سے پناہ چاہتا ہوں. اسی طرح فرمایا اللہم انی اعوذ بک من البرص، اے اللہ برس کی بیماری سے پناہ چاہتا ہوں، یہ جلد میں خارش کی بیماری لگ جاتی ہے. رسول اللہ نے دعا پناہ مانگی اللہم انی اعوذ بک من الجنون، اے اللہ میں جنون سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. اب یہ کیا ہے؟ یہ خطرناک ترین بیماریاں ہیں. اور پھر آخر میں خلاصہ نکالا ومن سیء الاسقام، اے اللہ ہر بری بیماری سے مجھے بچا، پناہ مانگی ہے. تو پہلی چیز تو پناہ مانگنا ہے، ان بیماریوں سے دور ہٹنا ہے، ان بیماریوں کو سمجھنا ہے، ان بیماریوں سے نکلنے کے راستے تلاش کرنے. کوئی بیماری آتی ہو تو اللہ کے پیغمبر اس بیماری سے نکلنے کے راستے بتاتے ہیں کہ تم اس بیماری سے کیسے نکلو گے. اور خود آپ پر بھی بیماری آتی تھی،
حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی آئے اور آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو ہاتھ لگایا تو کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کو تو بیمار بہت سخت بخار ہے. فرمایا ہاں مجھے بخار سخت بخار ہوتا ہے، تمہارے 2 آدمیوں کا بخار مجھے ایک کو ہوتا ہے جو تم کو بخار چڑھتا ہے، اور مجھے اکیلے کو اتنا بخار چڑھتا ہے. اب بخار سے بھی نکلے، بخار کی بیماری میں بھی مبتلا ہوئے اور اس سے نکلے اور امت کو بھی بتایا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو مدینہ کو آپ کی ہجرت سے پہلے کیا کہا جاتا تھا؟ یثرب. یثرب کا معنی کیا ہے؟ بیماریوں کا گھر، ہلاک کرنے والا. جو مدینہ میں جا کر رہتا تھا اس کو بڑا بخار ہو جاتا تھا اور اس بڑے بخار میں لوگ مبتلا ہوتے. صحابہ کرام بھی ہجرت کر کے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق بیمار ہو گئے، بخار چڑھ گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئیں، بخار چڑھ گیا، چارپائی کے ساتھ لیٹ گئیں، بال جھڑ گئے، اتنا شدید سخت بخار ہوا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ جو تیرے خلیل نے حرم کعبہ مکہ مکرمہ کے لیے دعا مانگی ہے وہ ساری دعائیں ملا کر اس سے زیادہ دعائیں میں مدینہ کے لیے مانگتا ہوں، اس شہر کے لیے جی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ یہاں کی بیماری کو اٹھا دے، یہاں کوئی آدمی بیمار نہ ہو. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ یہاں سے بیماریوں کو، شر کو ایک خاص بلا کی شکل دے کر اللہ نے یہاں سے اٹھا کر اسے جوفہ میں پھینک دیا. اب یہاں کوئی آدمی بیمار نہیں ہوگا. آئے تھے تو یثرب تھا، آئے تھے تو ہلاکت اور بیماریوں کا گھر تھا، اور جب وہاں قدم رکھے تو اس کا نام ہی بدل دیا، مدینہ بن گیا آبادی، کوئی بیمار نہیں ہوگا. اور بلکہ رسول اللہ نے تو فرمایا اس کے بعد بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ ماءنا یشفی بہ سقیمنا. فرمایا جس کو بخار ہو مدینہ کی مٹی پر انگلی لگائے، لعاب لگا کر اور اس کو اپنے ماتھے پر مل دے اور اللہ سے یہ دعا یہ پڑھے ساتھ اس کے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ ماءنا یشفی بہ سقیمنا. اے اللہ تیرے نام کی برکت سے اس زمین کی مٹی کو تربت ارضنا، اس زمین کی مٹی کو تو شفا بنا دے، جس سے کیا ہو، یشفی بہ سقیمنا، اس سے ہمارے بیماروں کو شفا مل جائے. وہ کہتے ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے. اللہ نے ان کو بہت اونچا مقام عطا کیا تھا، دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین رہے. حضرت نانوتوی مولانا قاسم نانوتوی کے استاد بھائی تھے. ان کے والد گرامی حضرت مولانا مملوک العلی جو ہندوستان میں دلی میں جو عربی مدرسہ تھا، کالج تھا، اس کے وہ پرنسپل تھے، اور ان کو اس دور کے ساری علوم، ساری کتابیں ان کو ازبر تھی، زبانی یاد ہے. کوئی کتاب دیکھ کر نہیں پڑھاتے تھے. مولانا مملوک العلی 1857 کی جنگ آزادی کی اور اس سے پہلے کے دور کے وہ رہنما جنہوں نے بیٹھ کر بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد. اب یہ مولانا یعقوب نانوتوی ان کے بیٹے دارالعلوم دیوبند میں بھی پڑھایا اور وہ طب کا کام بھی کرتے تھے، لوگوں کو رہنمائی بھی دیتے تھے صحت کے اعتبار سے. فوت ہو گئے اس علاقے میں اور فوت بھی ہوئے تو بیماری میں فوت ہوئے. طاعون کی بیماری پھیلی اس دور میں، اسی بیماری میں فوت ہوئے. کہتے ہیں اس دور میں بیماری پھیلی تو ان نے لوگوں کو کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت بڑی وبا آ رہی ہے، بلا آ رہی ہے، بیماری آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اتنی بڑی وبا اور بیماری آ رہی ہے، بلا آ رہی ہے، تو اس بلا سے، مصیبت سے چھٹکارا کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا کثرت سے صدقہ کرو. تو لوگوں نے مذاق اڑایا، دیوبند میں تھے. انہوں نے کہا لگتا ہے دارالعلوم دیوبند کو مدرسے کو کھانے پینے کی ضرورت ہے اس لیے لوگوں کو کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا بھائی یہ والا محلہ بھی، یہ والا محلہ بھی، ادھر والے لوگ بھی، ادھر والے لوگ بھی اور یعقوب بھی سب گئے اس بیماری میں. تم مذاق سمجھ رہے ہو؟
اسی بیماری میں وہ لوگ چلے گئے، کتنے لوگ فوت ہو گئے۔ اب بیماری کا بھی ان کو پتہ ہے، علاج بھی بتا رہے ہیں ساتھ، لیکن لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ آپ بیماری کا علاج صدقہ بتا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک علاج ہے، صدقہ بھی، دعا بھی ایک علاج ہے، اور دوا بھی ایک علاج ہے۔ رسول اللہ نے سارے علاج بتائے، اور اسی تعاون میں فوت ہوئے، ان کو دفن کیا گیا۔ تو جو کسی عورت کا کوئی بچہ بیمار تھا، اس کے پاس اور دوا دارو تو نہیں تھا، ان کی قبر پر گئی، مٹی اٹھائی، اس بچے کو کھلائی، وہ ٹھیک ہو۔ اب لوگ روز جس کو پتہ چلا وہ جاتا ہے، قبر سے مٹی اٹھاتا ہے، کھاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ گھر والے مٹی ڈال کے تھک گئے، آخر میں ان کا ایک بیٹا جا کر قبر پر کہتا ہے آپ کا تو کرامت چل رہی ہے اور ہمارا ناس ہو گیا، اس کے بعد ہم مٹی شٹی کوئی نہیں ڈالیں گے، اوپر سے قبر سے بے شک جانے جانور گزرتے رہے آپ کی قبر سے۔ تو کہتا ہے اس کے بعد تو پھر کسی کو شفا نہیں ملی، جی جو مٹی کھاتا ہے شفا نہیں ملتی اس کو، پہلے کھاتا تو شفا مل جاتی تھی۔ اللہ کی شان ہے، جس چیز میں شفا ڈال دو، شافی مطلق تو وہ قبضہ اسی کا ہے، وہ چیز شفا دیتی ہے، وہ چیز بیماری کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو بہرحال وہ شفا دینے والا ہے۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سے جو دعا مانگی، میرا رب کون ہے؟ میرا رب وہ ہے جو بیمار بھی کرتا ہے، یشفینی، اور مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ کس طرح آیت آتی ہے الفاظ احترام، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون۔ آگے کیا آتی ہے؟ آگے فهو يشفين، جی فإذا مرضت فهو يشفين۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، میرا رب کون ہے؟ جب میں اپنی غلطیوں سے، اپنی غفلتوں سے بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ میرے لیے اپنے شفا کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جی حضرت کوئی بزرگ تھے، غالباً ایک بادشاہ تھے، یہ کون تھے؟ انہوں نے کہا، لوگ ان کے پاس گئے، آخری بیماری تھی، مرض الوفات، تو انہوں نے کہا کہ اب آپ کا علاج کروا دیں۔ تو انہوں نے کہا الطبیب امرضنی، جو طبیب ہے اسی نے مجھے بیمار کیا ہے، اب شفا بھی اسی کے پاس سے ملے گی۔ اب یہ بیماری ایسی ہے، تو ہر بیماری ایک جسمانی بیماری ہے، ایک موت کی بیماری ہے، ظاہری علامتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن مرتے مرتے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے کھڑے ہوتے لوگ مر جاتے ہیں۔ تو اب یہ تو کوئی پتہ نہیں کون سی بیماری کون سی ہوتی ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول سمجھایا، فرمایا کسی بیمار کے پاس جاؤ تو جا کر اسے مت کہو تو مرنے والا ہے، فرمایا جب کسی بیمار کرسی کے لیے جاؤ اسے بیماری سے ڈراؤ مت، نفسوا لہ فی اجلہ، اس کو اپنی عمر دکھاؤ، تو ٹھیک ہو جائے گا، تندرست ہو جائے گا، غم نہ کھا، فرمایا نفسوا لہ فی اجلہ، اس کو یہ نہ بتاؤ کہ تو مرنے والا ہے، تو ختم ہونے والا ہو، بس تیرے جیسے لوگ مریض دیکھے بالکل مر گئے، تو ابھی تک زندہ ہے، ایسی بات بالکل نہیں کرنی ہے مریض کے ساتھ، اس کو اس کی عمر میں امید دلانی ہے، نا امیدی نہیں کرنی ہے۔ ہمارے اتباع بڑے بڑے حکماء وہ کہتے ہیں کہ اگر مریض آپ کے پاس آ جائے اور آپ کو 100% یقین ہو کہ اس بیماری میں مرنے والا ہے، فرمایا اس کو مت بتاؤ کہ تو مرنے والا ہے، اس کے کسی آدمی کو بھی نہ کہو، کیوں اللہ کی شان ہے جس سے چاہے زندہ کر دے۔ حکیم اجمل خان پر وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے مطب میں، ایک آدمی جو ہندو تھا وہاں سے گزرا تو کہنے لگے کہ یہ آدمی اب زندہ نہیں رہ سکتا۔ کسی نے کہا کیوں زندہ نہیں رہ سکتا؟ انہوں نے کہا یہ روزانہ میں یہاں بیٹھا ہوا تو میں اپنے مطب پر یہ صبح جاتا ہے غسل کرنے کے لیے نہر پر، پھر واپس آتا ہے، یہ روزانہ اس کا معمول ہے اور مجھے سلام کر کے جاتا ہے۔ آج یہ بھی یہاں سے جا رہا ہے، یہ نہر پر گیا ہے، غسل کیا، وہاں سے واپس آیا، اور آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ نہیں زندہ رہے گا؟ کہتے ہیں اس کی جو بندھی ہے یہاں نشان لگا ہوا تھا، کہتے ہیں یہ ابھی تک گیلا ہے، یہ خشک ہو جاتا ہے،
کیوں؟ انسان کے اندر اللہ نے حرارت رکھی ہے، طاقت رکھی ہے، قوت رکھی ہے، انسان کا جسم اسے خشک کر دیتا ہے یہ پانی کو، اس کے بھی تو زندہ یہ گیلا ہے، اس کا مطلب ہے اس کی حرارت تبھی ختم ہو چکی ہے۔ جو جسم کو قائم رکھنے کے لیے اللہ نے حرارت طبی اور اس کے اندر رطوبت طبی رکھی ہے، دو چیزوں کو مرکب کر کے اللہ نے یہ دیا جلایا ہے۔ پہلے دور میں لوگ جلاتے تھے نا، دیا جلاتے تھے، دیے میں کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک طرف تیل ہوتا ہے اور ایک طرف آگ ہوتی ہے۔ اب آگ اور تیل دونوں سے مل کر دیا جلتا ہے تو انسان کا جسم بھی چلتا ہے، تو کس سے چلتا ہے؟ ایک طرف رطوبت ہے اس کے اندر اور دوسری طرف آگ ہے، حرارت ہے، ان دونوں کا مرکب بنایا قدرت نے جی، اور مرکب بنا کر اس کو چلا دیا، یہ چل رہا ہے، جس طرح دیا جلتا ہے یہ بھی چل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کیا ہے، اب مرنے والا ہے، اب یہ کیا ہے؟ یہ علم بصیرت ہے کہ ایک آدمی کس حال میں ہے، اس کی زندگی کس حال سے گزر رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار کے پاس جاؤ تو نفسوا لہ فی اجلہ، اس کو یہ نہ کہو تو مر جائے گا، تو زندہ نہیں بچ سکتا، تیری کوئی امید نہیں ہے، بلکہ اسے امید دلاؤ، لا بأس طہور ان شاء اللہ، اس کے پاس جاؤ تو اسے کیا کہو؟ کوئی غرض کی بات نہیں، یہ تو جسم کو پاک کرنے کا ذریعہ بن جائے گی، یہ جسم کو پاک کرنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اب کہتے ہیں رسول اللہ کے زمانے میں ایک مہمان آ گیا رسول اللہ کے پاس۔ اب مہمان آیا تو ہر آدمی، آج کل تو مہمان آ جائیں گھر والے کہتے ہیں بتا دو گھر میں کوئی نہیں ہے، ٹھیک؟ اس دور میں مہمان آتا تھا، ہر آدمی کہتا تھا کہ میرے گھر میں آ جائے، یہ میرے گھر میں آ جائے۔ پھر رسول اللہ کا مہمان ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں اس کو میں لے جاتا ہوں، حضرت عمر کہتے ہیں میں لے جاتا ہوں، حضرت عثمان کہتے ہیں میں لے جاتا ہوں، حضرت علی کہتے ہیں میں لے جاتا ہوں۔ پھر جو گھر والوں کو پتہ چلا تو حضرت فاطمہ نے کہا اس کو ہمارے گھر بھیج دیں، رسول اللہ نے کہا نہیں اس کو میں لے جاتا ہوں اپنے گھر۔ جبریل آ گئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو کوئی نہیں، یہ میرا مہمان ہے، یہ میرا مہمان ہے، تم سارے پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو رسول اللہ نے فرمایا بھائی اللہ کا مہمان ہے تو اس کو اللہ کے گھر چھوڑ دو، مسجد میں چھوڑ دیا اکیلے۔ اب رات کو جو اس کو بخار چڑھا، تو اللہ کی مہمانی بھی بڑی زبردست ہوتی ہے، تو اس کو بخار چڑھا، بہت خوب بخار چڑھا، ایسا بخار چڑھا اسے کہ اس کا انگ یعنی کہ وہ کیا ہو گیا، حرارت میں مبتلا ہو گیا۔ صبح کو اللہ کے پیغمبر آئے، صحابہ اکرام آئے تو دیکھا کہ اللہ کے مہمان کا کیا حال ہے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ نے اپنے مہمان کو ہر گناہ سے اس بخار کے ذریعے سے پاک کر دیا، ہر گناہ سے اس کو پاک کر دیا، اس لیے پہلے پاک ہو جائیں۔ یہ جو جہنم ہے نا، اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک میں آتا ہے یہ کافروں کے لیے جیل خانہ ہے، سزا ہے، اور مومنوں کے لیے یہ اسپتال ہے۔ جو دنیا میں اپنا علاج نہیں کرائیں گے تو اللہ میاں اس کو وہاں اسپتال میں داخل کرے گا، تو اس اسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت سیدھے جنت میں جائیں، اسپتال سے ہو کے نہیں جانا، ٹھیک ہے نا؟ یہ نیت کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ہر مومن جہنم والے اسپتال سے ہوئے بغیر وہ سیدھا جائے۔ وہ ہمارے بھائی فوت ہو گئے حضرت مولانا حکیم قاضی محمد قاسم صاحب، وہ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جہنم کے اندر جہنمیوں کو گرم پانی پلایا جائے گا، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، ان کو گرم پانی پلایا جائے گا۔ کیوں پلایا جائے گا؟ میں نے کہا آپ بتائیں، آپ جو سوچا ہے اس پر کیوں پلایا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ ان کی بیماری کا علاج ہوگا یہ۔ تو اب جو ہمارے پاس بیمار آتے ہیں نا دواخانے میں، تو اب ہم ان کو کہتے ہیں گرم پانی پیو تاکہ بیماری سے نکلو۔ اب جو اندر گند سن پڑ جاتا ہے تو گرم پانی پیئیں گے تو صاف ہوگا، ایسے تو صاف نہیں ہوگا جی، وہ تو چمٹ جائے گا اندر، گرم پانی ڈالیں گے تو صاف ہوگا۔ اب جہنمیوں کا علاج اللہ تعالیٰ کس سے کرے گا؟ وہ گرم پانی سے کرے گا، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، لیکن وہ تو بہت زیادہ گرم ہوگا نا پھر۔ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، یہ آنتوں کا مرض ہے، معدے کا مرض ہے۔ سب سے بڑے مرض کون سے ہوتے ہیں؟ یہ معدے کے اور آنتوں کے مرض ہیں، کیونکہ انسان کھاتا ہے تو کھانے سے مرض پیدا ہوتا ہے نا، غلط کھاتا ہے، بے وقت کھاتا ہے، مرض کس سے پیدا ہوتا ہے؟
بے وقت کھانے سے پیدا ہوتا ہے، زیادہ کھانے سے پیدا ہوتا ہے، یہ غلط کھانے سے پیدا ہوتا ہے، بار بار کھانے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اس میں کیا مرض کہاں جمع ہوتا رہتا ہے؟ معدے میں جمع ہوتا ہے اور آنتوں میں جمع ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے تو ان کے معدے اور آنتوں کی صفائی کی جائے گی۔ وہ ہمارے ایک اچھے طبیب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جی ٹی روڈ بنایا ہے انسان کا، منہ سے لے کر پخانے تک، اس کو صاف رہنا چاہیے، رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ اس میں رکاوٹ ڈالو گے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، اس لیے اس رکاوٹ کو دور کرایا شریعت نے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں کہ امت میں سب سے پہلی جو بدعت ایجاد ہوئی ہے یہ ناشتے والی ہوئی ہے، 3 وقت کے کھانے والی۔ رسول اللہ کے زمانے میں کھانا کتنے وقت ہوتا تھا؟ صرف 2 وقت کھانا ہوتا تھا، تیسرے وقت کھانا کوئی نہیں تھا۔ اب یہاں جانا کہ 3-4 وقت کھانا کھایا جاتا ہے، اور بلکہ ہر وقت منہ چلتا رہتا ہے۔ بیمار نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا، سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ اب روزے سے صحت حاصل ہوتی ہے۔ اب روزہ بھی ایک بیماریوں کا علاج ہے، جسمانی بیماریوں کا علاج بھی، روحانی بیماریوں کا علاج بھی۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا ان لکل شیء زکات، ہر چیز کی زکات ہے، وزکات الجسد الصوم، اور جسم کی زکات کیا ہے؟ روزہ۔ اب روزہ رکھتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ بھوکا رہتا ہے جی، تو بھوکا رہنے سے انسان کے اندر ایک نئی طاقت پیدا ہوتی ہے جی، جسم کے اندر نئی توانائی آتی ہے بھوکا رہنے سے۔ لیکن مستقل بھوکا رکھنا بھی صحیح نہیں ہوتا کہ لمبا عرصہ بھوکا رکھا جائے جی، لمبا عرصہ بھی بھوکا نہیں رکھا جا سکتا۔ ہاں، انسان کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو کھائے، ان کو استعمال کرے، ان سے فائد اٹھائے، ان سے صحت حاصل کرے۔ تو صحت بہت ضروری ہے، مسلمان کو صحت مند رہنا چاہیے۔ رسول اللہ کے زمانے میں ایک طبیب مدینہ میں آیا تو انہوں نے کہا، رسول اللہ شکایت کی، میں تو یہاں آیا ہوں، یہاں تو کوئی بیماری نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا ہاں بالکل کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ صحابہ کرام کو ایک معمول بتایا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کھانا کھاؤ تو آدھی بھوک رکھ کر کھانا چھوڑ دیا کرو جی، آدھا کھانا کھاؤ اور جب آدھی بھوک رہ جائے تو پھر کھانا چھوڑ دو۔ اب 2 وقت کھانا کھاتے ہیں، 2 وقت میں بھی آدھا کھانا کھاتے ہیں، پورا کھانا نہیں کھاتے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا معدے کے اور پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ کھانے کے لیے، اور ایک حصہ ہوا کے لیے۔ ہم سارے حصے پر کر دیتے کھانے سے، پھر کہتے ہیں کہ اب ہم ٹھیک ہو جائیں، تو اس طرح تو آدمی ٹھیک ہی نہیں ہوتا۔ 3 حصے کرنے ہیں اس کے، ایک حصہ کھانے کا، اور ایک حصہ پانی کا، اور ایک حصہ ہوا کا۔ اب یہ ہے طریقہ کار۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے جی، کیوں جی؟ پڑھا سنت میں پڑھی ہے، 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے۔ 3 انگلیوں سے آدمی کتنا بڑا لقمہ لے گا جی؟ کیوں جی حاجی صاحب؟ تھوڑا سا لے گا نا، تو 3 انگلیوں سے لقمہ لگاتے تھے۔ تو 3 انگلیوں سے لقمہ لگائے تو کام ہو جاتا ہے، اتنا لقمہ کھائے۔ پھر لقمہ کھا کر چبانا بھی چاہیے اسے جی، لقمہ کھائے اور اس کو چبائے، پھر اچھا کھانا کھانا چاہیے۔ اب تو ہمارے یہاں مریل جانور ذبح ہوتے ہیں، یہ قربانی والے گوشت کے طرز پر گوشت ہونا چاہیے گوشت کھانے کے لیے۔ اب گوشت کھاتے ہیں، مریل گوشت کھاتے ہیں۔ اب وہ لوگ گوشت کھاتے تھے مدینہ میں، ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ وہ یا 3 دفعہ جانور ذبح ہوتے تھے، جس کو ضرورت ہوتا تھا لے جاتے۔ لیکن کات سالی والے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہفتے میں 1 دفعہ سے زیادہ جو گوشت لے کر جاتا تھا نا تو کوڑا پاس رکھتے تھے، ہمیں امت کی اور ضرورت ہے اور تو عیاشی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ہفتے میں 1 دفعہ سے زیادہ کات سالی کے دوران کسی کو گوشت نہیں خریدنے دیتے تھے، اور لوگوں کی بھی ضرورت ہے۔ اچھا، پھر رسول اللہ نے فرمایا نعم الادام الخل، آپ نے فرمایا بہترین سالن کیا ہے؟ سرکہ ہے، اور فرمایا بہترین سالن کیا ہے؟ قرآن نے کہا زیتون کا تیل ہے جی، صبغ للآکلین، یہ کھانے والوں کا سالن ہے۔
آج کوئی زیتون کے تیل سے روٹی کھاتا ہے جی؟ سرکے سے کوئی روٹی کھاتا ہے؟ سالن کے بغیر روٹی نہیں کھاتے. حضور نے فرمایا نعم اللذام والخل، بہترین سالن کیا ہے؟ سرکہ ہے. اس کے ساتھ روٹی لگا کر کھا لو. سرکہ بھی صحیح ہو، یہ جیلی سرکہ نہ ہو جس کو چین نے بھی بند کر دیا. یہ کینسر پیدا کرتا ہے، جگر کا کینسر پیدا کرتا ہے. یہ سنتھیٹک سرکہ جو اس وقت مصنوعی طور پر بنا کر دیا جاتا ہے. اپنا سرکہ بنائیں جی، اس کو استعمال کریں. بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہے، اور گھر میں سالن بھی ہے، اور بہت ساری مصیبت سے بچت بھی ہے. اور فرمایا قرآن کہتا ہے کہ جو زیتون ہے صبغ للآکلین، یہ کھانے والوں کے لیے سالن ہے. حضور نے فرمایا جس کے گھر میں سرکہ اور زیتون دونوں جمع ہو گئے وہ تو بادشاہ ہے. یہ اس کے پاس بہترین نعمتیں موجود ہیں. اب ہم نے سادگی چھوڑ دی، جس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج بیماریوں کا شکار ہے. اس لیے اللہ کے پیغمبر نے یہ طب کے اصول سکھائے ہیں. یہ مفتی صاحب نے بہت اچھا کیا، یہ موضوع رکھ لیا تھا. انہوں نے کہا امت کو رسول اللہ کی رہنمائی صحت والی یہ بھی پتہ چلنی چاہیے، اس پر گفتگو ہونی چاہیے. ہمارے بچوں کو، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، لوگوں میں ان چیزوں کا تذکرہ ہو تاکہ پتہ چلے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہمارے گھر میں کوئی آدمی بیمار ہو جاتا تو اللہ کے پیغمبر جو کا دلیا اور یعنی یہ شروع کروا دیتے تھے، چولہے پر چڑھا دیتے. جب تک وہ ٹھیک نہ ہوتا تو یہ جو والی نرم غذا اس کو ختم نہیں ہوتے، چولہے سے نہیں اترنے دیتے. اس کو یہ کھلانی ہے بس. اگر بیمار کو بخار میں آپ سخت چیز نہ دیں، نرم چیز دیتے رہیں تو یہ ہی اس کا بہت بڑا علاج ہو جاتا ہے. اب گولیاں کھا کر، انجیکشن لگوا کر اور زیادہ پکا کر دیتے ہیں بخار کو، وہ بعد میں کینسر تک پہنچ جاتا ہے. اب اللہ کے پیغمبر نے کس سے علاج کیا جی؟ صرف نرم غذا سے علاج کر دیا. ایک آدمی گرم بخار تھا، فرمایا اس کو پانی سے نہلا دو. کیوں؟ بخار وہ کیا تھا؟ گرمی کا بخار تھا. اب بخار کی اپنی اپنی نوعیت ہے، ہر بخار کا علاج الگ الگ ہوتا ہے. اسی لیے حضور علیہ السلام کے گھر میں بہت سارا علم، طب کا علم یہ وہاں جمع تھا، کیونکہ جو لوگ وفد آتے تھے وہ اپنے تجربات شیئر کرتے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان ساری چیزوں کو محفوظ کر لیتی تھی. تو ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں یہ ہماری عورتیں بہت بڑی ڈاکٹر، طبیب اور حکیم ہوتی تھی. سارے علاج گھر میں کر لیتے تھے. یہ کسی کو کاڑھا پلا رہے ہیں، کسی کو انڈا کھلا رہے ہیں، کسی کو جوین کھلا رہے ہیں، کسی کون سی چیز کھلا رہے ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طب کے اندر بہت ساری چیزوں کے خواص اور فوائد بیان کیے. جس طرح ہمارے ہاں کلونجی کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا یہ حبۃ السودا، یہ کالا دانے والا یہ جو ہے یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج. ایک عورت آئی کہنے لگی یا رسول اللہ میرا بیٹا عرصے سے بیمار ہے، یہ اس کو گلے کی بیماری ہے، تکلیف، مصیبت. تو آپ نے فرمایا این انت من قسط الہندی، تو اس کو قسط ہندی کیوں نہیں کھلاتی؟ کیا کہتے ہیں اس کو جی مفتی صاحب؟ قسط شیریں نہیں، دوسرا کٹ شیریں جی. اور میں اب یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے. اب بچوں کے لیے گلے کی بیماریوں کے لیے یہ علاج بتا دیا. اور میں تو کہاں ہے، اس کو کیوں نہیں چٹاتی ہے اس کو یہ؟ اب یہ بہت سارا شہد ہے. ایک آدمی آئے اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بھائی کو موشن لگے ہوئے. تو آپ نے فرمایا جاؤ جا کر اس کو شہد پلاؤ، پانی میں ڈال کر شہد پلایا. کہنے لگے یا رسول اللہ اب تو اس کی بیماری اور بڑھ گئی. آپ نے فرمایا صدق نبیک وکذب بطن اخیک، تیرے نبی نے سچ کہا، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ کہتا ہے. جا دوبارہ جا کر اس کو شہد پانی میں ملا کر پلا. پھر گیا دوسری بار پلایا اور موشن تیز ہو گئے. پھر آیا یا رسول اللہ اب تو موشن بہت تیز ہو گئے. تو آپ نے فرمایا صدق نبیک وکذب بطن اخیک، تیرا بھائی کا پیٹ جھوٹ کہتا ہے، تیرا نبی سچ کہتا ہے. جا جا کر پھر اس کو پانی پلا شہد میں ڈال کر جی. اور پھر جا کر پلایا. تیسری دفعہ پلایا تو موشن ٹھیک ہو گئے. اب ہمارے اطباء کہتے ہیں، علماء محدثین کہتے ہیں اس کے اندر فاسد مواد بہت سارے تھے. جیسے شہد پلایا اس نے ان کو اندر سے باہر کر کے صاف کر دیا. اب بہت ساری معدے کی بیماریوں کا علاج، آنتوں کی بیماریوں کا علاج گرم پانی اور شہد کے ساتھ ہے.
لیکن یہ مفتی صاحب سے پوچھ کر پینا ہے، یہ نہیں کہ خود ہی پینا شروع کر دیں جی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا چیز ملانی ہے۔ حضور علیہ السلام ایک دفعہ آپ کے پاس دسترخوان لگا ہوا تھا، چیزیں کھا رہے تھے۔ شمائل کی کتابوں میں ہمارے محدثین یہ بیان کرتے ہیں، آپ کے سامنے کھجور لائے گئے اور تربوز لایا گیا، تو آپ نے کھجور اور تربوز کو ملا کر کھایا۔ ادھر سے کھجور کھاتے تھے، ادھر سے تربوز کا ٹکڑا کھاتے تھے۔ اب تربوز ٹھنڈا ہے اور کھجور کیا ہے، یہ گرم ہے۔ اب ان دونوں کو ملا کر اعتدال کر لیا جی، اب دونوں چیزوں کو اکٹھا کھایا۔ اسی طرح کھجور کو اور تر کو، ہمارے یہاں تر تو کم ہوتی ہے، لمبی والی ہوتی ہے کھیرے کی طرح، کچھ لوگوں نے دیکھی ہوگی، کھائی بھی ہوگی، عرب میں یہ زیادہ ہوتی تھی، اس کو کھیرا سمجھ لیں۔ کھجور اور تر کو ملا کر کھایا، کیوں؟ ایک ٹھنڈی ہوتی ہے اور دوسری گرم، دونوں مل کر کیا ہو گئے، معتدل۔ اب یہ طب نبوی کا اصول ہے، روزانہ ہمارے یہاں دسترخوان پر کھانے پینے میں کون سی چیزیں ہوتی ہیں، اب اس کا طریقہ کار استعمال کروایا۔ اب اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے پینے والی چیز، فرمایا پانی ایک دفعہ مت پیو، کھڑے ہو کر مت پیو۔ اب کھڑے ہو کر پیتے ہیں نا پانی، تو یہ سیدھا ڈائریکٹ میدے کے منہ پر جا کر لگتا ہے۔ اب میدے کے منہ پر جا کر لگے گا تو وہاں جو چیز لگے گی اس کو تو بیمار کر دے گی۔ جب بیٹھ کر پئیں گے وہ ترتیب سے نیچے جائے گا جی، وہ اپنی ترتیب سے جائے گا۔ اب دیکھو ایسا طریقہ کار بتایا جس سے بیماری پیدا ہی نہیں ہوتی ہے، ہم اس کام کو فضول سمجھتے ہیں۔ طب نبوی میں ایک تو علاج ہے اور ایک بیماری سے پری علاج، علاج سے پہلے علاج۔ ایسا کام کرو بیماری پیدا ہی نہ ہو۔ بیماری پیدا کیوں؟ پیدا ہو جائے پھر علاج کریں گے، تو اللہ کے رسول ایسا علاج کر رہے ہیں کہ بیماری پیدا ہی نہ ہو۔ کھانے کا طریقہ ایسا بتایا، پینے کا طریقہ ایسا بتایا، سونے کا طریقہ ایسا بتایا، اسی طرح ہر چیز کے استعمال کا طریقہ ایسا بتایا۔ اب دانت صاف کرنے کا حکم دیا، مسواک کرنے کا۔ آدھی بیماریاں تو دانتوں سے ہوتی ہیں آج کل، یہاں زہریلے مواد ہوتے ہیں، آپ مسواک کریں گے دانت صاف ہو جائیں گے جی۔ لیکن آج کل ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں، یہ ٹوتھ پیسٹ جو ہے اس میں تو بہت ساری دنیا میں جو کیمیکل بین ہے وہ پاکستان میں ٹوتھ پیسٹ میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں دنیا میں ہر جگہ آپ کے جتنے ٹوتھ پیسٹ ہیں ان میں بین کیمیکل جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، بہت ساری بیماریوں کا موجب ہیں۔ اب تو ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں، انڈیا کے بھی دنیا کے ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں یہ جو آپ برش استعمال کرتے ہیں اس کے ریشے دانتوں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، یہ نکلتے نہیں، یہ ساتھ چمٹے رہتے ہیں، کھانے میں معدے میں جاتے ہیں، اور یہ پلاسٹک ہوتی ہے اور یہ اندر جا کر زہریلے مواد، زہر معدے کے اندر آپ کا تیزاب ہوتا ہے، وہاں جو کیمیکل چیز ڈالے گی یہ بھی تیزاب والی چیزیں باہر والی، وہ اندر جا کر تیزاب اور زیادہ اس کو زہریلا کر دیتے ہیں جی۔ تو اس لیے کینسر جیسے مرض پیدا ہو رہے ہیں، آج یہ شوگر جیسے مرض پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر یہ پیٹرن زندگی کا درست ہو جائے 50% سے زیادہ بیماریاں درست ہو جاتی ہیں۔ ہمارے والد مرحوم اللہ ان کی قبر پر کروڑا رحمت نازل فرمائے، حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے آج کل کی بیماریوں کا 2 بڑے اسباب ہیں۔ ایک تو ہمارا غذائی نظام یہ ملاوٹ والا ہے، ہر چیز ملاوٹ والی، یہ 2 نمبر سے 10 نمبر والی آ گیا، جس کی وجہ سے کوئی کنٹرول چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ یہ معاشرے کے اندر جان ہونی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں غلط چیز نہیں چلنی چاہیے۔ غذا کے طور پر انسانی صحت کے ساتھ کھیلنا یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ معمولی جرم نہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، یہ اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا، اللہ نے جسم بنایا اس کے جسم کو بیمار کرنا جان بوجھ کر، یہ بہت بڑا گناہ ہے، تعزیری جرم، اس لیے سزا قابل سزا جرم ہے، اس لیے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ہے نا اس وقت جو ہمارے یہاں ڈاکٹری دوائیاں ہیں، میڈیسن، اینٹی بائیوٹک، یہ پین کلر، یہ سیدھا جا کر جسم کی طاقت کو تباہ برباد کر دیتے ہیں، یہ علاج تو ہے کون نہیں۔ اب پین کلر کھا کھا کر پوری قوم جو ہے وہ اپنے اعضاء اور جسم کو تباہ کر دیتی ہے۔ آج جو پین کلر ہے، انڈیا کے ڈاکٹر کہتا ہے جو پین کلر اور اینٹی بائیوٹک آج موجود ہے 75% ناکام ہو چکی ہیں۔ کیوں؟ کہ بیماریاں آگے بڑھ گئی ہیں اور یہ پین کلر پیچھے رہ گئی ہیں، اب یہ کام نہیں کرتی، اور یہ خود کتنی زہریلے ہیں انسان تصور نہیں کر سکتا۔ تو آج اگر یہ 2 چیزیں ختم ہو جائیں تو انسانی صحت حاصل ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں ایک دوست انہوں نے بتایا تھا، ڈاکٹر صاحب تھے ہمارے، انہوں نے بتایا کہ ایک دور میں امریکہ میں ڈاکٹر نے ہڑتال کر دی،
25 دن انہوں نے ہڑتال کی۔ 25 دن کی ہڑتال کے بعد ان کی ہڑتال ختم ہوئی، تو جب ہڑتال ختم ہوئی تو اس کے بعد کسی ایسی NGO نے ڈاکٹر کی ہڑتال ہونے کی وجہ سے نتائج کیا نکلے ہیں، معاشرے پر، سوسائٹی پر امپیکٹ کیا پڑا ہے، ریزلٹس کیا پیدا ہوئے ہیں اس کے، انہوں نے اس کا تجزیہ کیا۔ اس کے لیے انہوں نے کوشش کی کہ اس کے پیرامیٹر اس کے جمع کیا جائے، سوسائٹی پر اس کا کیا امپیکٹ پڑا، نیگیٹو پازیٹیو۔ کہتے ہیں امپیکٹ یہ پڑا کہ 25 دن کی ہڑتال سے 75% اموات کم ہوئی ہیں، 75% اموات کم ہوئی ہیں۔ جو میڈیسن استعمال کرنی کم کی ہیں اتنی اموات کم ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس لوگ نہیں گئے، ڈاکٹر نے لوگوں کو نہیں دیکھا، 75% اموات کم ہوئی ہیں۔ تو اس وقت ہمیں اپنے معاشرے کو صحت مند بنانا ضروری ہے۔ صحت کے حوالے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، قرآن حکیم کی تعلیمات ہیں، اور پھر اسلام سے پہلے کے انسانوں کے تجربات ہیں، پھر اسلام کی آمد کے بعد جو اطباء کے، حکماء کے، سمجھدار لوگوں کے تجربات ہیں، ان تجربات کو امت تک منتقل کرنا یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، تاکہ صحت مند معاشرہ پیدا ہو، صحت مند جسم پیدا ہو، صحت مند ذہن پیدا ہو، اور صحت مند افراد اور ان کے افکار وجود میں آئے۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحت کی حالت میں قائم رکھے اور ہمیں بیماریوں سے بچائے، ہمارے معاشرے کو بیماریوں سے بچائے۔ ہمارے والد صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ پہلا دور تھا کہ جس میں صحت اصل ہوتی تھی، بیماری عارضہ ہوتی تھی، کوئی لوگ بیمار ہوتے تھے، اور اب الٹا حال ہو گیا ہے، سارے لوگ بیمار ہیں، بچے سے لے کر بوڑھے تک، اور صحت مند کوئی ہے، خال ہزاروں میں کوئی آدمی صحت مند ہوگا۔ اب یہ بہت بڑا المیہ ہے، کیوں ایسا؟ لیکن ہمارے معاشرے میں اس سوال کا جواب دینے والا کوئی نہیں، اور اس کے لیے محنت کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اس لیے سیرت نبوی سے، درس حدیث سے، درس قرآن سے، اسلام کی تاریخ سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آج کے دور میں ہم اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو ہم صحت مند معاشرہ دے کر جائیں، صحت مند زندگی دے کر جائیں، بیماریوں سے نجات ان کو حاصل ہو، اور ہم ان کو طاقتور حالت میں دیکھیں، اس حال میں کہ وہ صحیح کام کر سکیں۔ یہ صحت بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اس نعمت کی قدردانی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، جو زندگی کو صحت کے ساتھ گزارنا چاہیے، بیماری کے ساتھ نہیں گزارنا چاہیے۔ اس لیے بیماری مانگنا اس کو ترجیح نہیں دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دوست صحابی آیا کرتے تھے، وہ ایک دن نہ آئے، کچھ دن گزر گئے تو پتہ چلا وہ بیمار ہے۔ اللہ کے پیغمبر ان سے ملنے کے لیے گئے، بیمار پرسی کے لیے، کیا ہو گیا؟ دیکھا حدیث پاک میں آتا ہے ایسے ہو گئے کل خروف، جس طرح پرندے کا بچہ جس کے پر اترے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل نیا نیا ہوتا ہے، اس کے جسم پر کوئی چیز نہیں ہوتی، اتنا کمزور، چل بھی نہیں سکتا، اٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو نے اپنے لیے کوئی خاص چیز مانگی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ تعالیٰ سے میں نے خاص چیز مانگی۔ کیا مانگا تو نے؟ میں نے یہ دعا مانگی، یا اللہ جو تو نے عذاب مجھے آخرت میں دینا ہے نا، وہ مجھے دنیا میں دے دے۔ اور میں بھلے مانس، اللہ سے بھلا کوئی عذاب مانگا جاتا ہے؟ اللہ سے تو عافیت مانگی جاتی ہے، صحت مانگی جاتی ہے، سلامتی مانگی جاتی ہے۔ صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو، بیماریاں نہ مانگو۔ جب بیماری نہ مانگنے کا حکم دیا تو بیماری پھیلانے والے اسباب کو بھی ختم کرنے کا حکم دیا ہے نا۔ وہ اسباب جن سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کیوں پیدا ہوتی؟ ان اسباب کو ہمارے معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں غلطی سے کوئی آدمی اس کو کسی چیز کو اختیار کر لے، غفلت سے، اور چیز ہے، لیکن جان بوجھ کر ہمارے معاشرے میں طے شدہ جی گورنمنٹ کی نگرانی میں، بڑے لوگوں کی نگرانی میں وہ اپنی مرضی سے جھوٹی غلط چیزیں معاشرے میں، مارکیٹ میں پہنچائیں، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہ ہو، یہ تو پوری قوم مجرم ہے اپنے اور اپنی نسلوں کی صحت کے اعتبار سے۔ تو طب نبوی کا یہ پیغام ہے پوری امت کے لیے کہ پوری انسانیت کو، بطور خاص مسلمان کو اور بطور خاص دین پر ایمان رکھنے والے لوگوں کو اپنی اور امت کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا احساس، اس کا دھیان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔